قرآن مجید فرقان حمید کا عام اسلوب یہی ہے کہ رب نے حکم بیان کر دیا اور اس کی حکمت لوگوں کے درمیان چھوڑ دی. علماء بیان کریں، مفسرین بیان کریں، مدرسین بیان کریں، مفتی آ کر اس حکم کی حکمت بیان کریں. لیکن شرم و حیا کا معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں شرم و حیا کی بات کی ہے تو اسی کے ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کر دی. کہ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. پیارے حبیب آپ مسلمانوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اور یہی حکم عورتوں سے بھی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. 18ویں پارے سورہ نور کی آیت نمبر 30 کے اندر فرمایا کہ آپ مسلمان خواتین سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. کہ رب تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. تم آپ غور کیجیے آج کتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے نماز کا ذکر 700 سے زیادہ مقامات پر فرمایا، لیکن ہر جگہ اس کی حکمت بیان نہیں کی، بلکہ کچھ مقامات پر اس کی حکمت بیان کی. فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تو میری یاد کے لیے قائم کرو. جہاں رب تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا تو اتنا سا ٹکڑا بیان کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جہاں رب نے حج کی بات کی تو اس کی حکمت مختصر الفاظ میں بیان کر کے علماء اور فصحاء پر چھوڑ دیا. لیکن جہاں شرم و حیا کی بات کی تو اسے بڑے طویل کے ساتھ فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرم و حیا کے چیپٹر کو واضح کر کے فرمایا فلا تخضعن بالقول. مسلمان خواتین اگر کسی غیر محرم سے بات کرے بحالت مجبوری تو اپنی آواز کے اندر لچک پیدا نہ کریں، بلکہ وہ ایک کڑک آواز میں بات کریں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں محبت اور نفسانی خواہشات کا مرض ہے کہیں اس کی لالچ بھر نہ جائے. فیطمع الذی، وہ کہیں بھر نہ جائے اس کی لالچ کہ جس کے دل کے اندر آگے کچھ ہوگا. اس طرح کی گفتگو کرنے والے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ فرمایا ان لوگوں کے دلوں میں جو لالچ ہے نا گندگی کی، وہ کہیں گندگی کی لالچ آگے نہ بڑھ جائے. اللہ اکبر. ویلنٹائن ڈے کو دیکھیں کیا ہے، یہ بے حیائی عالمی اعتبار سے نہیں منائی جا رہی، انٹرنیشنل پیمانے پر بے حیائی کو وہاں پر فروغ دیا جا رہا ہے. کیا ایک 20 روپے کا پھول دینے سے محبت کا اظہار ہو جاتا ہے؟ وہ محبت جو آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کی تھی کہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، پوری دنیا گما دی. تو کہا جس وقت تو پیدا ہو رہا تھا اس وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہو رہی تھی اس جھٹکوں میں سے ایک جھٹکا بھی تو نے ادا نہیں کیا ہے. یہ اصل تو حقدار یہ محبت کے ہمارے والدین ہیں. وہ باپ جو کمزور کمر پر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے تاکہ اپنے بچوں کے کندھوں کو، اپنے بچوں کی کمر کو مضبوط کر دے، وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر نکلے، اس سے محبت کرنے کا زیادہ حق بنتا تھا. لیکن ہم یہ سمجھے کہ ہم کو اگر کوئی پھول دے دے یا ہم 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے طور پر کوئی چیز کام کر دے محبت کا تو ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا. نہیں میرے پیاروں محترم بھائیوں، یہ محبت نہیں، بلکہ اسلام تو 365 دن آپ کو محبت کا پیغام عام کرنے کا حکم دیتا ہے. فرمایا جو ملے اسے سلام کرو، اس سے محبت بڑھے گی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے محبت پھیلانے کا ذریعہ سلام ہے کہ مسلمانوں کو جسے جانو جسے نہ جانو اس کو بھی سلام کرو، محبت عام ہوگی. ہمیں تو اللہ کے نبی نے 365 دن محبت کے پیغام کو عام کرنے کا حکم دیا. ہم مسلمان محبت کے پیغام کو ایک آدھے دن کے اندر محدود کر کے ہم جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ ہم محبت کے بادشاہ ہیں، محبت بانٹنے والے لوگ ہیں. نہیں میرے پیاروں محترم بھائیوں. تو فرمایا کہ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی باتوں کے اندر بھی لچک نہ رکھیں. اللہ. اور ویلنٹائن ڈے کی حقیقت آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ تقریباً آج سے کوئی 1100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک پادری جس کا نام تھا ویلنٹائن، اس کو بادشاہ کی بیٹی سے عشق ہو چکا تھا. بادشاہ کو اس بات کی خبر ہو گئی، بادشاہ نے اسے جیل میں ڈلوا دیا. اس پادری ویلنٹائن کے نام آدمی کو روزانہ بادشاہ کی بیٹی چھپ کر اسے ایک پھول جو ہے دینے کے لیے آتی ہے اور اس سے ملاقات کر کے جاتی. بادشاہ کو اس بات کا بھی علم ہو گیا، بادشاہ نے اسے جو ہے وہ سزائے موت کا حکم سنوا دیا. اس نے ایک کارڈ نما تیار کیا جسے خط کہے یا کچھ بھی کہے. اس نے اس میں بہت بڑی تحریر لکھی. اس میں ایک جملہ کہا کہ تمہارا مخلص
مہم ویلنٹائن آج دنیا میں نہیں رہے گا. اس طرح کی کوئی گفتگو اس نے لکھی اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی. وہ 14 فروری تھی کہ جس دن پادری کو سزا دی گئی تھی. تو ان کا تو پادری سے لینا دینا ہے, ان کا تعلق ہمارا سے کیا لینا دینا. ہم آج غیر مسلم کی آج معاملات کی مذہبی تہوار یہ سمجھ لیجئے ہم اس کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں. جن ممالک کے اندر ویلنٹائن ڈے منانے کی آزادی ہے نا, ان ممالک کے اندر بھی آج کل پابندی لگ رہی ہے. وہاں اتنا رجحان نہیں جتنا ہمارے ملکوں میں رجحان ہے. کیوں ہے یہ؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو گندگی کی طرف, اپنے آپ کو گندگی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس پیغام کو عام کریں, نوجوانوں کو سمجھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ویلنٹائن ڈے 14 فروری کی نحوست سے محفوظ فرمائے, مسلمانوں کو اس کے شر سے بچا لے.